نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دین اسلام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانیاں دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفیں برداشت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت بڑے بڑے مسائل آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین اسلام کے لیے ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ پھر آپ کے جو ماننے والے تھے صحابہ اکرام، ان پر بھی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے علاقوں کو چھوڑا، اپنی زمینوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، لیکن دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ دین اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہمیں اسلام کی قدر اور اہمیت ہمارے دل میں اس لیے نہیں ہے کہ آج ہمارا اسلام کے لیے لگا کچھ نہیں ہے، آج ہماری اسلام کے لیے قربانی کچھ نہیں ہے۔ ہمیں ماں کی گود میں مل گیا، ہمارے گھر مسلمانوں والے گھر تھے، ہمارا علاقہ مسلمانوں والا علاقہ تھا، ہم آزاد ماحول میں پیدا ہوئے، آزادی کے ساتھ زندگی گزاری، اس لیے آج ہمیں اسلام پہ عمل کرتے ہوئے بھی ہمارے دل میں ذرا بھی فکر پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی عظمت ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اس لیے آج چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بہانہ ہوتا ہے، ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے، چھوٹا سا بہانہ ہوتا ہے، ہم دین کو چھوڑ کے دوسرے راستے میں لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس پہ ہماری قربانی نہیں لگی۔ صحابہ اکرام نے جب دین اسلام قبول کیا تو اس کے لیے قربانیاں دی۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زمانہ جاہلیت میں غلام بنا کر بیچے گئے، تو انمار ایک عورت تھی، ان کے یہ غلام بنے، اور ان کو اس قدر تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی کہ آگ کے کوئلے جلا کے ان کو چت لٹایا جاتا، جس کو کہتے ہیں الٹا لٹایا جاتا، پھر اس کے اوپر ان کے سینے کے اوپر ایک آدمی اپنا پاؤں رکھتا، اس سے دباتا، اور ان کی کمر نیچے وہ کوئلوں کے اوپر ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ اس قدر تکلیف ہوتی تھی کہ میرے جسم سے، میرے پیٹ سے جو پانی نکلتا تھا، کچرا نکلتا تھا، اس سے کوئلے بجھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے زمانہ میں آگے انہوں نے واقعہ سنایا، اور حضرت عمر نے اپنی مسند پہ ان کو بٹھایا، خود کھڑے ہو گئے، کہا کہ تمہاری قربانیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے آؤ تم اس پہ بیٹھو۔ اور پھر انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کر دکھایا، تو ان کی کمر پیچھے سے بالکل سفید ہو چکی تھی، جس طرح برس کے مریض کی ہوتی ہے۔ وہ زخموں کی وجہ سے، وہ تکلیفوں کی وجہ سے ان پہ نشان بن گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ دوپہر کو جب ٹھیک ٹھاک دھوپ ہوتی، اور وہ دھوپ جو تھی وہ عرب کی زمین کو توا بنا دیتی تھی، گرم کر دیتی تھی، تو اس پہ ان کو لٹایا جاتا، اور لٹا کے پھر اس کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ ہل نہ سکیں، اور کہتے ہیں جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو اسی طریقے سے کیا کرو گے، کٹ کٹ کے مرتے رہو گے۔ تو انہوں نے کہا میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم جو مرضی کر لو۔